خدا کی یہ زمین ابتدائے آفرین سے ہی حق و باطل کی مارکہ آرائیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ اسلام اور کفر کی جنگ ابتدائے دنیا سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ بقول علامہ اقبال، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ چراغ مصطفی کو بجھانے اور نیست و نابود کرنے کے ناپاک منصوبے ہمیشہ بنائے گئے۔ نور خدا کو گل کرنے کی کوششیں ہمیشہ ہی اہل باطل کی طرف سے ہوتی رہیں، مگر خدا کے برگزیدہ بندوں نے کبھی بھی ان کے ناپاک عزائم کو پورا نہیں ہونے دیا۔ ہمیشہ ان کے سامنے بنیان مرصوص کی طرح جم گئے اور خدائے واحد کے بجائے انگنت خداؤں کی طرف بلانے والوں کو منہ کی کھانی پڑی اور حق کا بول بالا ہو کر رہا۔ اسی سلسلے کی اہم کڑی سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کی زندگیاں بھی عزم و حوصلہ، ایثار و قربانی، امتحان و آزمائش کی داستان ہے، جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ خدا نے اپنی محبت کا امتحان لینے کے لیے کبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیوی اور بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دینے کا حکم دیا، کبھی آتش نمرود میں کافروں کے ہاتھوں سے ڈلوا کر آزمائش کی، اور کبھی پیارے بیٹے، بڑھاپے کی لاٹھی، امیدوں کے مرکز، نور نظر، لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک زبردست امتحان تھا، ایک بڑی سخت آزمائش تھی، مگر صدافرین حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام ذات بابرکت پر کہ دونوں نے خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، کوئی پشو پیش نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کے حکم کے متعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اس موقع پر فرمانبردار بیٹے نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ باپ اور بیٹے تعمیل حکم میں چل پڑے۔ عقل حیرت زدہ ہے، ماحول پر سکوت طاری ہے اور فضا میں ایک عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ خدا کے دو برگزیدہ پیغمبروں کی اس عظیم جرأت، اس استقلال، اس بلندی ہمت کو دیکھ عقل محو تماشائے لب بام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فوراً خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہی وہ قربانی ہے جو خدا کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کا شعار قرار دے دی گئی۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ ابن ماجہ کتاب الاضاحی۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر، جو کہ گننا ناممکن ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ترمذی۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو
اپنے قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ المستدرک کتاب الاضاحی۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ سنن ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سینگوں والے 2 مینڈھوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ صحیح بخاری۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے 100 میں 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ عید الاضحیٰ ایثار و قربانی کا ایک عظیم درس اپنے اندر لے کر آتی ہے اور ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی امتحان و آزمائش کے مرحلوں میں ثابت قدمی اختیار کریں، خدا کے احکام کی تعمیل میں بغیر پس و پیش سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔